بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب ذرا سا ٹھہر جائیے اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجئے۔ ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تنہا 22,000 تلواروں کے نرگ میں ہے۔ دشمنوں کی خون ریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ دروازے پر اہل بیت کی مسترد انشکبار آنکھیں منظر دیکھ رہی ہیں۔ لمحہ لمحہ منٹ پر درد و غم کا اٹھاہ ساگر میں دل ڈوب جاتا ہے۔ کبھی منہ سے چیخیں نکلتی ہیں، کبھی آنکھیں جھپ ہو جاتی ہیں۔ ہائے تسلیم و رضا، بھائی بے ایان پھولوں کی پنکھڑی پہ قدم رکھنے والی شہزادیوں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہیں، جن کا اشارہ برے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ آج ان کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔ دیکھنے والے آنکھیں اپنے امیر و کشور کو، اپنے مرکز امید و واہ اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری اسے دیکھ رہی تھی کہ ایک نشانے پر 1000 تیر چلے اور تلواریں بے نیام ہوئی فضا میں، نیزوں کی انہی چمک، اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا چاند گہن میں آ گیا، زخموں سے چور، خون میں شربور، سیدہ کا راج دلارا جیسے ہی فرش پر گرا، کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبے کی دیواریں مل گئیں، چشم و پلک نے خون برسایا، خورشید نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا اور گہتے کے سارے فضا ماتم و منداحوں سے بھر گئے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہمارے یہاں ایک میت ہو جاتی ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ غم گساروں کی بیڑیاں اور 4 گروہوں کی تلقین، صبر کے باوجود آنسو نہیں تھامتے، اطراف کی آگ نہیں بجھتی اور نالہ فریاد کا شور کم نہیں ہوتا۔ پھر کربلا کے میدان میں حرم کی ان سوگوار عورتوں پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے بیٹوں، شوہروں اور عزیزوں کی لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا، جو غم گساروں کی اور شریک حال ہمدردوں کی چرمٹ میں نہیں، خون خوار دشمنوں اور شفق کے درندوں کے نرگ میں تھی۔ امام علی مقام کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے بدن کے پہران اتار لیے۔ جسم اطہر پر نیزے کے 32 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوج کے 10 نبکاروں نے سیدہ کے لگتے جگر کی نمائش کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے رون ڈالا۔ حضرت زینب اور شہربانو خیمے سے یہ لرز خیز منظر دیکھ کر ببل کے اٹھی اور چیخیں مار کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد شمر اور ابن سعد دھناتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھے۔ بدبخت شمر نے اندر گھس کر پردہ گیان حرم کی چادریں چھین لی، سامان لوٹ لیا۔ حضرت زینب بنت علی نے غیرت اطراف کی آگ میں سلگتی ہوئی کہا، شمر تیری آنکھیں پھوٹ جائیں، کیا تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے چہروں کے محافظ اب شہید ہو گئے ہیں، اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنا دیا ہے، لیکن کیا کلمہ پڑھنے کا احسان بھی تو بھول گیا؟ سنگ دل ظالم، ناموس سے محمد کی بے حرمتی کر کے قہر خداوندی کو حرکت میں نہ لا۔ تجھے اتنا لحاظ بھی نہیں ہے کہ ہم اس رسول کی نواسیاں ہیں جس نے حاتم طائی کی قیدی لڑکیوں کو اپنی چادر اڑائی ہوئی تھی۔ حضرت زینب کی گرجتی ہوئی آواز سن کر عابد بیمار لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھے، کھڑے ہوئے اور شمر پر تلوار اٹھنا چاہتے نقاہت سے زمین پر گر پڑے۔ شمر نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہا، یہ امام حسین علیہ السلام کی آخری نشانی ہے۔ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر ڈالو تاکہ امام حسین علیہ السلام کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹ جائے، لیکن ابن سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور یہ معاملہ یزید کے حکم پر
مختصر رکھا۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی فوج کے سردار جشن و فتح میں مشغول ہو گئے۔ ایک پہر رات گئی تھی کہ ادھر خیمے والوں کی یہ شام غریبہ قیامت سے کم نہیں تھی۔ حرم کے پاسبانوں کے گھر میں چراغ بھی نہیں جل سکا تھا، ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی تھی۔ مقتل میں امام کا کچلا ہوا لاشا بے گور و کفن زمین پر تھا۔ خیمے کے قریب گلشن زہرا کا پامال پھولوں پر دردناک حسرت برس رہی تھی۔ رات کے بھیکنار اور وحشت خیز میں اہل خیمے چونک چونک پڑتے تھے۔ زندگی کی یہ پہلی رات سوگوار اور اداس رات حضرت زینب اور حضرت شہربانو سے کٹی نہیں جا رہی تھی۔ رات بھر خیمے سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آہوں کاداہوں ارتار اور راہوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسنے کے لیے اہل حرم نے سب کچھ لٹا دیا۔ پردیس چت میدان مقتل کی زمین و خاک خونوں میں لپٹے ہوئے چہرے میت کے گھر بالے کے قریب ہی بیمار کے گرنے کی آوازیں، بھوک و پیاس کی نتونی، خون خوار درندوں کا نرگ، مستقبل کا اندیشہ، ہجر و فرق کی آگ، آہ کلیجہ شک کر دینے والی سارے احباب مقتل کی پہلی رات میں جمع ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا اور دن چڑھنے پر اپنے ساتھ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اٹھنی لے کر آئے۔ اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب، حضرت شہربانو اور حضرت زین العابدین سوار کرائے گئے۔ پھول کی طرح نازک و نرم ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح بندھے گئے کہ جمشی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری اونٹوں پر باقی خواتین اور بچے اس طرح رسیوں میں بندھے ہوئے سوار کرائے گئے۔ اہل بیت کا یہ لٹا پھٹا قافلہ جس وقت کربلا کی میدان سے رخصت ہوا، اس وقت کا قیامت و خیز منظر ضبط تحریر سے باہر ہے۔ واقعہ کربلا ایک عین شاہد کا بیان ہے کہ خولی جگر گوشت بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹائے ہوئے اسران حرم کی اونٹوں کے آگے آگے تھے، پیچھے 72 شہداء کے کٹے ہوئے سر دوسرے اشقاق کے لیے ہوئے تھے۔ خاندان رسالت کا یہ تاراج قافلہ مقتل کے قریب سے گزرنے لگا تو حضرت امام کے بے گور و کفن نمائش اور دیگر شہدائے حرم کی جنازوں پر نظر پڑتے ہی خاتون اہل بیت بےتاب ہو گئی۔ دل کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی، آہ و فریاد کی صدا سے کربلا کی زمین مل گئی۔ عابد بیمار شدت اطراف سے گش پہ گش کھائے رہے تھے اور حضرت شہربانو انہیں کسی طرح سنبھال رہی تھی۔ قیامت کا یہ دلگدیز منظر دیکھ کر پتھروں کی آنکھیں بھی ڈب آئیں۔ فاطمہ رضی اللہ کے لاڈلی بیٹی حضرت زینب کا سب سے زیادہ رخت انگیز صدمہ جان خواں کی بے خودی میں انہیں مدینے کی طرف رخ کر لیا اور دل ہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کیا۔ کربلا کے دوپہر کے بعد کی رخت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرز خیز اور دردناک منظر نگاہوں کے سامنے لائیں۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ، جمال و اوان و انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ سب نے دم رخصت دل کی زخمی سطح پر ایک نئی داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئے لاش کی آخری ہچکیاں پر امام علی مقام میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانوں پر سر رکھا اور جانثار نے دم توڑ دیا۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے، ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھ کے تارے بھی
بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی ہیں اور باپ کی نشانیاں بھی۔ ان بے غور و کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے اور کون چلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔ تنہا ایک حسین اور دونوں جہاں کے امیدوں کا ہجوم ایک عجب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوتی ہے، نفسا نفسی عالم ودود کے نئے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خاتونیں ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں اور اشفاط حالی بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گود خالی ہو چکی ہے، جن کی سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رہا ہے، جن کی گود سے شیر خواہ بچے بھی چھین لیے گئے ہیں، اور جن بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی بے گور و کفن لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سو گیا ہے، تن نیم جان میں تڑپنے کی سخت نہیں باقی رہ گیا ہے۔ عورت ذات کے دل کا افغانہ یوں نہیں نازک ہوتا، ذرا اسے ٹھیس جو برداشت نہیں کرے سکتا۔ اس پر آج پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ سب کے سب جام شہادت نوچ کر چکے، اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی ہے جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امیدگاہ ہیں۔ اب وہ بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں ایک کوہرام برپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لختے جگر عابد بیمار سے گلے لگتے ہیں، اور کبھی کمسن بہنوں اور لاڈلیاں شہزادیوں کو یاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امیدوں بیگم کی کشمکش فرائض کا تصدم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان مقتل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خیمے کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کے یتیموں اور بیواہوں کی ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامن گہرے ملت کی تعمیر اور حمایت کا حق فرائض نیزوں پر چڑھ کر آواز دے رہا ہے۔ بالآخر اہل بیت کے ناخدا کعبہ کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام بھی اب سر پر کفن باندھ کر رن میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل حرم کو تڑپتا بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام خیمے سے باہر نکلے اور لشکر عدد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔